بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آپ نے گزشتہ ہفتے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 69 تک کے مضامین سماعت فرمائے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم ان آیتوں کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 49 تک یہ مضمون ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ عرض کیا کہ پروردگار، میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ان کو بتایا کہ اللہ پاک جس کو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ اس طرح پیدا کر دیتا ہے کہ بس اتنا حکم دیتا ہے ہو جا تو پیدا ہو جاتا ہے۔ تمہارے یہاں بھی اسی طرح امر کن سے بیٹا پیدا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ لوگوں کی تان و تشنیع کی فکر نہ کرو، وہ بچہ دنیا و آخرت میں تمہاری عزت افزائی اور وجاہت کا سبب بنے گا۔ اللہ پاک اس کو بنی اسرائیل میں پیغمبر بنا کر بھیجے گا اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ وہ بہت سے معجزے دکھائے گا، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارے گا تو وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا۔ مادرزاد اندھے کو اللہ کے اذن سے بینا کر دے گا اور کوڑھی کو تندرست کر دے گا۔ لوگوں نے گھروں میں جا کر کیا ذخیرہ کیا ہے اور کیا کھایا ہے بطور معجزہ بتا کر لوگوں کو دین حق کی دعوت دے گا۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں ان تعلیمات کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دیں گے کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور بعض وہ چیزیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تم پر حرام تھیں حلال کر دوں گا۔ میرے معجزات تم نے دیکھ لی ہیں، اس لیے اب اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اگلی 2 آیتوں میں یہ مضمون ہے کہ اس دعوت کے جواب میں یہود ان کے دشمن ہو گئے اور ان کے قتل کی سازشیں کرنے لگے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے والے ساتھیوں سے جن کو حواری کہا جاتا ہے یہ فرمایا کہ تم میں سے کون دین حق کی نصرت کے لیے میرا مددگار اور حامی اور ناصر بننے کو تیار ہے؟ تو حواریین نے آپ کی حمایت اور نصرت کا دم بھرا اور وعدہ کیا اور اللہ سے استقامت کی دعا کی۔ آیت نمبر 54 میں یہ مضمون ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی مگر اللہ پاک نے ان کی سازش ناکام بنا دی۔ چنانچہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو سولی دے دی اور اللہ پاک نے حضرت کو صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیا۔ آیت نمبر 55 سے 60 تک مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم یہود کی سازش سے فکر مند مت ہونا، میں تم کو تمہارے وقت موعود پر تبھی موت دوں گا۔ یہ یہود تم کو سولی نہیں دے سکتے۔ تم کو فی الحال میں عالم بالا کی طرف اٹھا لیتا ہوں، تمہارے دشمنوں سے تم کو بچا لوں گا، تمہارے پیروکاروں کو تمہارے مخالفین پر غلبہ عطا کروں گا اور قیامت کے دن تمہارے درمیان 2 ٹوک فیصلہ کروں گا، اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ کافروں اور منکروں کو ان کی نافرمانی پر سخت عذاب دوں گا، وہاں ان کو کوئی مددگار نہ ملے گا، اور ایمان والے نیک لوگوں کو ان کا بہترین ثواب اور بدلہ عطا فرماؤں گا۔ آیت نمبر 61 سے 63 تک وہ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا کہتے تھے ان کو دعوت مباہلہ دی گئی اور فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ نہ کریں اور اپنے باطل عقیدوں کو بھی نہ چھوڑیں تو خوب جان لیں اللہ پاک تمام مفسدوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 69 تک 2 مضمون ہیں۔ ایک مضمون اہل کتاب کو نہایت شفقت اور نرمی کے ساتھ لطیف پیرائے میں دعوت دینے کا ہے، اور دعوت کی بنیاد ان مسلمات پر رکھی گئی ہے جن کو اہل کتاب بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ ان کو توحید کی دعوت دی گئی جو تورات اور انجیل کی بھی تعلیم ہے، جس کا تقاضا ہے کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں اور نہ حضرت عزیر علیہ السلام۔ دوسرا مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کو رب نہ بنایا جائے، یعنی کسی کو یہ مقام نہ دیا جائے کہ اس کی ہر بات بلا چون و چرا مانی جائے، چاہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ پوپ اور پادریوں کے وہ حکم جو اللہ رسول کے خلاف ہیں نہ مانے جائیں۔ دوسرا مضمون ان آیتوں میں یہ ہے کہ اہل کتاب کے یہ دعویٰ غلط ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیت یا عیسائیت پر تھے۔ دونوں مذاہب کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے تھے۔ ان آیتوں میں دونوں کے دعوے کی تردید مدلل طور پر فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک سے پاک اور اس سے بیزار تھے۔
اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانے میں ان پر ایمان لائے، ان کی پیروی کی۔ نیز یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے اہل ایمان مسلمان بھی اس تعلق کے بجا طور پر حقدار ہیں، بلکہ یہ نام مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ان کے لیے تجویز کیا تھا۔ اے مسلمانوں، ذرا ہوشیار رہنا، اس لیے کہ یہود و نصارہ کا ایک گروہ تم کو گمراہ کر کے دین حق سے محروم کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس طرح وہ کسی اور کو نہیں خود کو گمراہ کر رہے ہیں، مگر ان کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ ہفتے کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے مضبوط وابستگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔